جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ کا شکر، اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ آج تیسرا ہفتہ ہم پھر کچھ باتیں قوم کے لیے، آنے والی نسل کے لیے اور ہمارے اسکولوں اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے چند باتیں سننے اور کہنے کا پھر موقع ملا ہے۔ میں پہلے دو واقعات آپ کو سنانا چاہتا تھا، لیکن ابھی جو قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، یہ سورہ اور اس سے پہلے والی سورۃ الضحیٰ، دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ پوری باتیں کہی گئی۔ اب وہ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، آخری جو آیت آپ نے سنا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا نام بلند کریں گے اور آپ کو جو بھی تکلیفیں، بوجھ، پریشانیاں سب دور کریں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے دو چیزیں مانگا۔ ایک تو یہ کہا کہ آج آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کل کے دن آسانی ہونے والی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پھر ایک بار نہیں، اسی چیز کو اللہ نے پھر تاکید کے ساتھ کہا، جسے آپ انگریزی میں شورلی، انڈیڈ کہتے ہیں نا، تو وہ انگریزی عربی میں ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، بے شک، یقیناً تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ہم بچوں کے لیے اس میں یہ لفظ لے سکتے ہیں کہ بے شک ہارڈ ورک کے بعد سکسیس ہے، یعنی محنت کے بعد کامیابی ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنی ضرورت کی چیزوں سے فارغ ہو جائیں، إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف توجہ دیں۔ یعنی پہلی دو آیتوں میں محنت کرنے کے لیے کہا، تکلیف اٹھانے کے لیے کہا، مشقت کے لیے کہا، اور باقی کی دو آیتوں میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا۔ تو گویا ان چار آیتوں سے دو چیزیں نکلی کہ ایک پہلے محنت، بعد میں دعا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف دعا پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو صرف محنت پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو دعا پہ زیادہ، محنت پہ کم۔ نہیں، اللہ نے یہاں ہمیں ترتیب بتا دیا ہے کہ پہلے محنت، بعد میں دعا، لیکن محنت کا ٹائم متعین ہے، ایگزام تک یا رزلٹ آنے تک، لیکن دعا ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ دعا کرنا۔ اسی لیے کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جتنا وقت ملے، جتنا آپ کا فارغ وقت ہو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اپنے منصب سے، اپنی ذمہ داریوں سے جب بھی فارغ ہو فوراً رب کی طرف پلٹ گیا۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہے، ایک محنت، تب دعا۔ بغیر محنت کے دعا کریں یہ فائدہ مند نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی، کہ جنگ بدر میں آپ دیکھیے پہلے صحابہ کو لا کے میدان میں کھڑا کر دیے، تب جا کے دعا کیے۔ تو خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی، مختصراً یہ کہ دو کام ہمارے لیے ضروری ہے، دونوں ضروری ہے، محنت بھی دعا بھی، لیکن پہلا درجہ محنت، اس کے بعد دعا۔ ہاں پہلا میں نے کہا کہ محنت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن دعا کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، دعا زندگی بھر کے لیے۔ کامیابی کے بعد بھی دعا کرنا ہے، کامیابی کے بعد شکر ادا کرنا بھی دعا ہے۔ اب آئیے، میں جو پہلے سے ارادہ کیا تھا، دو واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو عربی زبان کی کتاب میں۔ ویڈیو آن ہے مولانا آپ کا؟ نہیں، ویڈیو آن کر دیں؟ اچھا ٹھیک، اگر نہیں ہے تو اوپر ٹھیک ہے۔ رہے تو اچھا۔
تو دو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو بچپن میں ہم لوگ یعنی چھوٹی کلاسوں میں عربی کی کتاب میں پڑھے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ جا رہا تھا راستے میں، تو اس نے دیکھا ایک آدمی جو بہت ہی بوڑھا ہے، یعنی اپنے عمر کے آخری سٹیج میں پہنچ چکا ہے، لیکن وہ ایک ایسا درخت لگا رہا تھا، ایک ایسا پودا لگا رہا تھا جو درخت بننے میں، پھل پھول آنے میں کئی سال لگیں گے۔ کئی ایسے درخت ہیں، زیتون وغیرہ بھی ہے، کھجور ہے، ناریل ہے، ایسے بہت جلدی تو پھل نہیں آتے ہیں، کئی سال لگتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا اس شخص کو کہ یہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، اپنے عمر کے آخری منزل میں ہے، آج کل اس کی باری ہے، اور یہ آدمی ایسا درخت لگا رہا ہے جو پھل جو ہے 4-5 سال کے بعد دے گا۔ تو اس نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، کہا بھائی صاحب آپ یہ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ یہ درخت لگے گا، بڑھے گا، تب اس میں پھل آئے گا، پھول آئے گا، اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ لیکن اس اللہ کے بندے نے جو جواب دیا، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ کہا بادشاہ میرے ماں باپ درخت لگائے تھے، میں اس سے فائدہ اٹھایا، اب میں درخت لگا رہا ہوں تاکہ آنے والی جنریشن اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب بادشاہ خوش ہوا، تو بادشاہوں کا تو جانتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو نوازتے ہیں، فوراً ایک سونے کی تھیلی اٹھائی اشرفی کی اور وزیر سے کہا کہ دے دو اس بوڑھے آدمی کو۔ بوڑھے آدمی نے لے لیا، فوراً کہا بادشاہ میرا درخت ایسا ہے جو لگنے سے پہلے ہی پھل دے دیا۔ اس جواب پر بادشاہ پھر خوش ہوا، پھر ایک اشرفی کی تھیلی دی اور وزیر سے کہا کہ اس بوڑھے آدمی کو دے دو۔ بوڑھے آدمی نے پھر کہا بادشاہ سارے درخت سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں، میرا درخت ایسا ہے جو لگنے سے پہلے ہی پھل 2 بار پھل دے دیا۔ بادشاہ پھر خوش ہوا، پھر ایک اشرفی کی تھیلی دی اور وزیر سے کہا جلد سے جلد یہاں سے چل چلو ورنہ یہ بزرگ انسان ہماری تھیلیاں خالی کر دے گا۔ خیر آخری جملے کو چھوڑیے مزاحن، اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اسکول چلانے والوں کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی، مینجمنٹ کے لیے بھی، پوری قوم کے لیے، کہ قوم اور جنریشن، آنے والی نسل اسی وقت تیار ہوتی ہے جب ہم ان کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ یقیناً اس علاقے میں یعنی تمل ناڈو لے لیجئے، فی الحال ہم تمل ناڈو کی بات کریں، پرانے زمانے میں لوگوں نے کتنی اسکولیں قائم کی تھی۔ اگر مدراس کی بات لیں تو مدرسے اعظم، کیا شان تھا اس وقت، کو پارٹ لڑکیوں کے لیے، مدرسے اعظم لڑکوں کے لیے، وہاں پڑھنا لوگوں کی ایک شان تھی، اور وہی اسکول یہاں مدراس کے بڑے بڑے لوگوں کو دیا، بڑے بڑے لوگ وہاں سے پڑھے۔ خواتین لڑکیوں میں بڑے بڑے خواتین جو آج ہیں یا چلی گئیں دنیا سے، وہ سب ہو پاٹ کی پڑھی۔ نارتھ آرکاٹ میں جائیں گے تو اسلامیہ اسکول، اسلامیہ کالج، یہ سب ساری بستیوں میں دیکھیں گے اسلامیہ اسکول، اسلامیہ اسکول۔ خیر اس کے بعد اب تو ماشاءاللہ اور بھی بہت سی اسکولیں آ گئی، اللہ تعالیٰ اور بھی اسکول۔ تو یہ اسکول قائم کرنا بھی اور اسکول کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلانا، اس کا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا، تعلیمی معیار بنانا، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے قوم کی، اور اس کے سامنے ایک مشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے سیکھے ہیں، اب ہم آنے والوں کے لیے کچھ کریں۔ ہمارے لیے وہ لوگ کر کے گئے جتنا ان سے ہو سکا، اب ہم پچھلے والوں کے لیے یہ نہ کریں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بس نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر۔ یقیناً ان درختوں کو لگائیے، جب جب ضرورت ہو پانی دیجئے، اسے ہرا بھرا رکھیے، لیکن دنیا میں ہم اس کا پھل نہ چاہیں، کیونکہ دنیا میں جتنا ملنا ہے مل جائے گا، ہمارا یقین آخرت پر ہے، وہاں ضرور ملے گا اور بہتر بدلے میں ملے گا۔ جیسا کہ اس واقعے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے ارادے کی وجہ سے کہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم فائدہ اٹھائے، اب ہم آنے والوں کے لیے کر کے جا رہے ہیں۔
تو آخری عمر تک بھی، آخری امید تک بھی ہم کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس نسل کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے، آنے والی قوم کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یہ تو ایک چیز ہوئی. دوسرا، میں بچوں کی تربیت سے، میں نے کل جمعہ میں بھی اس کو منشن کیا تھا، آج آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے آپ پہلے بھی سنے ہو. بچوں کی تربیت میں آج کل سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو غلطیوں سے بچائیں، کیونکہ یہ 2-3-2.5 سال جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، بچوں کے ایٹیٹیوڈز، بچوں کا بیہیو، بچوں کی سوچ، بچوں کے ٹائم، ہر چیز بدل گیا ہے. زیادہ تر بچوں کا وقت جو گزر رہا ہے وہ بیکار چیزوں میں گزر رہا ہے. پہلے ایک دور تھا، لاک ڈاؤن سے پہلے ہم بچوں سے کہتے تھے کہ بچوں سے فون کو دور رکھیے، لیکن لاک ڈاؤن نے بچوں کو فون سے اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا کہ اب ہم اسے دور کرنا بھی چاہیں تو بہت مشکل ہے. کون سی چیز ہے جو ان کو دور کر سکتی ہے؟ کون سی چیز ہے ان کو بچا سکتی ہے؟ کیونکہ بچے یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن پوچھا جائے تو فوراً کہہ دیتے ہیں نہیں. ماں باپ پوچھیں تو بھی وہی، ٹیچر پوچھیں تو بھی ان کے نہیں ہم یہ نہیں کرتے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس سے تھوڑی بہت مدد ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کو شریعت کا پورا یہ نہیں تھا، لیکن صحابہ کی ایک خواہش تھی، ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جو کچھ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاف صاف بول دیتے تھے. تو انہوں نے آیا اور کہا دیکھیے میرے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن میں ساری چیزیں نہیں چھوڑوں گا. دیکھیے سچائی دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر بہت سی خرابیاں ہیں لیکن میں ساری چیزیں نہیں چھوڑوں گا. کوئی ایک چیز آپ بتلائیے میں چھوڑنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمایا تھا کہ سامنے والے کو کیسے نصیحت کرنا اور کس طریقے سے نصیحت کرنا اور کیسے کرنا کہ یہ سدھر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ ارے یہ آدمی خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میرے اندر ساری غلطیاں ہیں، ساری خرابیاں ہیں، لہذا میں اس کو کیا توجہ دوں یا اس کو کیوں اس سے بات کروں. آپ نے اس کو دھتکارا نہیں، جھنکارا نہیں، بھگایا نہیں، نفرت نہیں کیا، نہیں. کہا اچھا تم صرف ایک ہی چیز چھوڑو گے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، جو بھی آپ کہیں میں ایک چیز چھوڑ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکمت دیا تھا اس کے تعلق سے آپ نے کہا حل تواہدنی علی ترک الکذب، کیا تو مجھ سے اس بات کا پکا وعدہ کرتا ہے کہ جھوٹ چھوڑ دے گا؟ اب سامنے والا آدمی جو غلطیاں کرتا تھا، مثال کے طور پر زناکار تھا، شرابی تھا، چوری کی عادت تھی، ساری عادتیں تھی، تو اس نے سوچا کہ ان سب میں تو سب سے آسان جھوٹ ہے. انہوں نے ویسا سوچا، تو لہذا وہ اپنے دل میں سوچتے ہیں، جس کو عربی میں لکھا ہوا ہے ما احونا ما طلب منی هذا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی تو میں تو سمجھ کر آیا تھا کہ کسی بڑی چیز کا وعدہ لیں گے، لیکن یہ تو مجھ سے بالکل آسان چیز کا وعدہ لے رہے. آدمی جھوٹ کو بہت آسان سمجھتا ہے، کیونکہ نہ اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ محنت ہوتی ہے، بس زبان کو ادھر سے ادھر کر دینا ہے، تھوڑی سی محنت کا تھوڑا سا زبان کو ہلانا ہے. انسان وہی سمجھتا ہے. حالانکہ جھوٹ کو راس الخطایا کہا جاتا ہے، سارے گناہوں کی جڑ، اور اس کو اسی لیے گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ سارے گناہ میں آپ دیکھیں گے تو آخر میں جھوٹ سب کچھ ہوگا، اور انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ سب کے لیے اس میں نصیحت. تو انہوں نے سوچا کہ میں تو سمجھ کر آیا تھا کہ کسی بڑی چیز کا وعدہ لیں گے، لیکن یہ تو بالکل چھوٹی سی چیز، جھوٹ کو انسان معمولی سمجھتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد وعدہ کر کے، وعدہ بھی ہمارا اور آپ کا تو ہے نہیں، پکا وعدہ تھا ان کا، وعدہ لے کے چلے گئے. رات ہوئی، مان لیا چوری کرنے کی عادت تھی، چوری کے لیے اٹھے تو فوراً یاد آیا کہ صبح جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ پوچھیں گے کہ بھائی رات کیسے گزاری تم نے. اگر میں کہوں گا کہ چوری کیا تو اسلام میں چوری کی سزا ہے،
اب کوئی آدمی کہے کہ میں تو ایسے ملک میں ہوں جہاں، خیر یہ نہیں، ہمارا مسلمان کا ہمیشہ ایمان اللہ پر ہونا چاہیے. تو یہاں نہیں پکڑا جائے گا تو کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا، اللہ کے پاس تو پکڑا جانا ہی ہے. خیر انہوں نے سوچا کہ اگر میں کہوں کہ چوری کیا ہوں تو چوری کی سزا ہے، اور اگر میں کہوں کہ چوری نہیں کیا ہوں تو میں وعدہ لے کر آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اگر میں کہوں کہ چوری نہیں کیا تو جھوٹ ہو جائے گا، لہذا وہ چوری سے رک گئے. شراب کی عادت تھی اس سے رک گئے. دوسرے جتنی عادتیں تھی سب جب ان کا خیال آیا انہوں نے یہی سوچا کہ اگر میں کہا کہ میں کیا ہوں تو اس کی سزا ہے، اور اگر میں کہا کہ میں نہیں کیا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ صرف جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے سارے گناہوں سے بچ گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت کے طور پر اس بات کو اپنایا، آج بھی ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ بہت حکمت کے ساتھ، کیونکہ اب حالات بدل گئے. اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تو ہم میں جو بھی شریک ہوں گے یقیناً عمر والے ہی ہوں گے، کم عمر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جب بچے تھے تو ماں باپ سے ڈرتے تھے، اور اب جو ہے بچوں سے ڈرنا پڑ رہا ہے. گویا ہم لوگوں کی حالت جو ہے سینڈوچ کی جیسی ہو گئی ہے، جو دونوں طرف سے اس کو دبایا جاتا ہے. لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، یہی بچے ہمارے لیے امید ہے. جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس آدمی ساری خرابیاں ہیں، لیکن آپ اسے نا امید نہیں ہوئے، آپ نے اس کا حل نکالا، آپ نے اس سے ایک چیز کا وعدہ لیا. تو اسی طرح آج ہم بچوں کے اندر سے ایک ایک چیزوں کو دور کر سکتے ہیں. ساری چیزوں کو ایک وقت میں دور نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ. شرط یہ کہ ہم کبھی ان سے نا امید نہ ہو. یہ وہ بچے ہیں جن کے ہم سیکنڈ پیرنٹ ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کو ماں باپ بھی ہم پر بھروسہ کر کے ہماری اسکولوں میں داخل کرتے ہیں. تو اگر ہم بھی نا امید ہو جائیں، ہم بھی ہوپ چھوڑ دیں، یا ہم بھی یہ سوچیں کہ نہیں یہ پڑھنے والا نہیں ہے، یا ایسا ہے یا ویسا ہے، یا یہ بچہ ایسا ہی ہے، نہیں. ہر آدمی ہوپ چھوڑ دیتا ہے. ایک ٹیچر کو کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ ہم ٹیچر ہیں، ہمارا مقام بہت اونچا ہے، بہت بڑا مقام ہے. میں نے پہلے یہ میں کہا تھا نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے معلم ہیں، اور ہم کسی اسکول کے معلم، کسی کالج کا اسکول یا جو بھی ہو اس کے معلم ہے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے. آدمی اگر ان دو واقعات میں بہت بڑی نصیحت ہے. پہلے واقعے میں کبھی بھی یقین رکھیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے ہم آنے والی جنریشن کے لیے کچھ کریں. کوئی ایک پودا لگائے، آج کل تو بہت زیادہ پودے لگائے جا رہے ہیں جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، لیکن ہم ایسا پودا لگائیں، ایسا درخت لگائیں جو پورے قوم کو بدلنے کی کوشش کرے، پورے ملک کو بدلنے کی کوشش کرے، پوری امت کو بدلنے کی کوشش کرے، اور کچھ بھی نہیں تو کم سے کم پورے اپنے گھر کو بدلنے کی کوشش کرے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے سیرت کی کتاب لکھی تھی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر سے، یا کسی بھی فرد کے اندر سے، یا کسی بھی گھر کے اندر سے، یا خاندان کے اندر سے غریبی کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز تعلیم ہی ہے. تعلیم کے بغیر غریبی دور نہیں ہو سکتی. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ تعلیم ایک جنریشن کو نہیں، 3 جنریشن سے غریبی دور کر دیتی. یعنی ایک شخص اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ 3 جنریشن سے غریبی کو دور کر سکتا ہے. اور اگر کوئی آدمی ایک آدمی کو پڑھنا لکھنا سکھا دے رہا ہے تو گویا وہ صرف ایک آدمی کو نہیں، اس کی 3 جنریشن کو، 3 نسل کو وہ تبدیل کر رہا ہے. اب آخری میں ایک اور چھوٹی سی حدیث. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے نام اعمال دیکھیں گے
تو بڑی بڑی نیکیاں لکھی ہوں گی. وہ آدمی سوچے گا کہ یہ نیکی میں کب کیا, اتنی بڑی نیکی تو میں کیا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو یاد دلائیں گے. کیا یاد دلائیں گے؟ یہ یاد دلائیں گے کہ بھائی تم نے فلاں آدمی کے ساتھ یہ ہمدردی کی تھی. مثال کے طور پر کسی آدمی کو پڑھایا تھا, یا کسی آدمی کے فیس کا انتظام, یا بریلینٹ ہے تو اس کو مشورے دیا, ایڈوائز کیا, یا کاؤنسلنگ کیا, یا اس کو کیریئر گائیڈنس بتایا, جو کچھ بھی کیا, سہولتیں پیدا کی. آپ دیکھتے نہیں کوئی بڑے بڑے آدمی, کوئی ایک آدمی اس کو ہیلپ کر دیتا ہے تو کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے وہ. تو وہ آدمی جو ہیلپ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ میں تو اس کو پڑھا رہا ہوں, میں تو اس کی مدد کر رہا ہوں, میں تو اس کی تکلیف کو دور کر رہا ہوں, لیکن وہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا گھر, اس کا خاندان, اس کی جنریشن, اس کی نسل بدل گئی, تو ان ساری چیزوں کا بدلہ اس شخص کے اکاؤنٹ میں آتا ہے, جسے قرآن کہتا ہے اور حدیث میں بھی ہے, من سن سنتا حسنتا فلہ اجر و اجر من عمل علیہا, کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کے اوپر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں, جب تک وہ نیکی چلتی رہتی ہے, وہ نیک کام چلتا رہتا ہے, تو اس کا ثواب اس بندے کو ملتا رہتا ہے. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں, یا اسکول کے کلاس کے 30 بچے کو, 25 بچے کو, یا جتنے کو پڑھا رہے ہیں, بلکہ آپ اتنی فیملی کو بدل رہے ہیں, آنے والے 3 جنریشن کو آپ بدل رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دے سکتا ہے, آخرت میں تو یقینی ہے, دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا ہے. جتنا دینا ہے ضرور شرط یہ کہ ہماری نیت ہو. تو جیسے اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے لگایا تھا, ہم نے فائدہ اٹھایا, اب ہم درخت لگا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسل فائدہ اٹھائے. تو آئیے ہم سب مل کر اپنی قوم کے لیے ایسے درخت لگائیں, ایسے پودے تیار کریں, ایسے بچے تیار کریں جس میں ڈاکٹر بھی بنے تو مسلمان ہو پہلے, انجینئر بھی بنے تو مسلمان ہو پہلے, ٹیچر بنے تو مسلمان ہو پہلے, لیکچرر بنے مسلمان ہو پہلے, ریسرچ اسکالر بنے, آئی اے ایس بنے, آئی پی ایس بنے, یہاں تک کہ لائر بھی بنے, مسلمان ہو پہلے. تو آپ جس کو بنائیں گے ان سبوں کا ثواب صرف اسی کا نہیں ملے گا, اس کی وجہ سے اس کی جو پوری خاندان بدلے گی, پوری نسل بدلے گی, اس سب کا ریوارڈ اسکول والوں کو بھی ملے گا, ٹیچرز کو بھی ملیں گے, مینجمنٹ کو بھی ملیں گے. اور یہ جو پروگرام چلایا جا رہا ہے آپ سب کی تربیت کے لیے, اس میں ہمارے لیے بھی تربیت ہے, آپ کے لیے بھی تربیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ہم سب کے حق میں ضرور قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے, سننے والے, انتظام کرنے والے سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی نسل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس نسل کو ایک بہترین نسل, ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا قوم کو ماننے والا, شریعت کو ماننے والا, کہ وہ جس فیلڈ میں بھی ہو سب سے پہلے شریعت کو مقدم رکھے, دین کو مقدم رکھے. اللہ تعالیٰ ایسی نسل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں جو کچھ ہم نے کہا, اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جناب فیاض عالم صاحب. Very important points Moulana has shared this morning to our teachers. First, he told our students that though they will be in hard days, studying for the exams, long hours of studies, but surely after these hard days, there will be some happy days, as the Quran ayat which Moulana has quoted. So surely after the hard days, there will be some happy days, and for that we have to work hard. So we are very thankful to Moulana, and he has also taught us to teach the students many evils they may be having, but the one evil they have to be prevented from is lies, telling lies. So it is common in our elders also, and it is common in our children also,
that we have to teach to them. And the most important thing Moulana has told us, that many of our benefits now we are enjoying are done by our forefathers, the colleges, the institutions, the madrasas, and many more works. Surely we too have to do something great so that our future generation is benefited. So we have to work hard. Now we are having another great speaker. We have heard from Dr. Suhail Ahmed, sir. He is available now. He is the former academician at King Abdul Aziz University, Jeddah. So being at King Abdul Aziz University, Jeddah, as an academician, we can know how much more we will be benefited from him. And he is also the director programs at Maxwell Leadership Council, and he's also alumnus of Cambridge University. So we know the standard of Cambridge University, UK, and Aligarh Muslim University, Aligarh. From there, Sir has done his PhD and CELTA. So we are going to be benefited from his talk. Now we invite Dr. Suhail Ahmed Sir. Thank you so much. And Assalamu alaikum, everyone. A very good morning to all of you. Well, I was listening to Faiyaz Sahab, Moulana Faiyaz Sahab, and what he was telling you all, he was talking about education in the light of Quran and Hadith. So I'm very sure that you all must have understood that it is education that actually makes a difference in our lives. Now, talking about education, one thing we all need to remember is that as human beings, we keep evolving. And we have to keep striving to make ourselves better, a better human being, a better academician, a better teacher, a better parent, right? So these things are important in lives. And you see, communication is one thing which actually tells another person how good or bad you are. So if you have good communication skills, if you know the art of conversation, then you're liked by people. So having said so, it is important that you keep working on your communication skills. Okay. I have no idea how many of you are teachers here. How many of you are students? I have not been told about that, but I believe all our teachers and management. All right, that is wonderful. All right, so it is good to know that you all are teachers. So as teachers, okay, you should try to keep evolving. Okay, you have to make sure that your professional growth that continues. Okay, and you see, when we talk about English language, we know that there are 4 skills where you need to work. What are the skills? Reading, writing, listening, and speaking. So these are the 4 skills. And if you can work on these 4 skills, I'm very sure that you all can improve your English language and you will know how to teach English. That is the most important thing. See, we all know English. English is not our mother tongue, but still we use English as a second language. And most of the time, we hear this language being spoken. Even if we are not speaking, we hear the language being spoken. So we are exposed to the language. It is not that we are not exposed to the language. We are exposed to the language. But how can we improve ourselves? That is a very pertinent question, and that we need to address, right? Remember the 4 skills, okay? You just have to plan accordingly. You just have to think in a very organized manner, and then you will see that you are making changes. You are improving, okay? Remember the 4 skills, they are 2 are receptive skills and 2 are productive skills, okay? So reading and listening, they are receptive skills. Writing and speaking, they are productive skills. Okay, how do you teach receptive skills?
That is a very important question. Okay, how do you teach reading? How do you teach listening to your students? Anyone here who can just tell me, how do you teach that? All right, no questions. It's a very brief session, and I know that it won't be easy for you to come up with relevant answers straight away. But let me tell you a few things which may help you become better teachers. Right. Okay, now before I tell you something, just a few things about the receptive skills. I'll talk about all the four skills. Okay. Reading, listening, writing, and speaking. I'll talk about them. So first, let me talk about the receptive skills, and that is reading and listening. Now, when I talk about listening, I just want you to think about some of the things which you may have been doing or you would like to do. Podcasts from the internet. How many of you listen to the podcasts from the internet? Well, some of you, I'm sure you may be listening to the podcasts from the internet. That is a very good way to improve your listening. If you haven't, try this. This will definitely help you. Movies and TV series in English. Well, people say that movies, TV series, they are only for entertainment. Let me tell you, they are for entertainment, but you can also improve your skills. Anything you do, okay? If anything you do that is from learning perspective, that will surely be beneficial, okay? So don't just watch anything only for the sake of entertainment. No, you should try to improve yourself. Always think from that perspective, and you'll see that if you can watch some educational movies, there are some very good animation movies that are made for kids, okay? And they actually help you. And there are many life lessons that you learn from them. Excellent movies, okay? And they actually help you improve your listening skills. So that is a good way to improve your listening skills. Okay, now then there are some news websites also, and I'm very sure that most of you must be watching them. Websites like CNN, BBC, The Guardian. Okay, so these are very important, very good websites through which you can improve your listening. And then, of course, I mean, you have YouTube where you can find so many endless number of videos that can actually improve your listening. Okay, so if you haven't tried these things, I would just ask you to give it a try, okay, and see if you can improve your listening. Now we come to the reading skills. Okay, how do you read? How do you improve your reading skills? Read news and magazines, articles online. Now, see, today we live in an age of technology, and getting anything relevant, anything that interests us, that is not something difficult. You can always find something that interests you. So try to read news and magazine articles online. Okay, you can do that. And you can also do web research on topics that interest you. You can follow blogs. You can read books. I'm sure that you all must be reading books in English of your interest. Okay, so try to have this habit of reading. You need to develop this habit. This is a very good habit. Okay, reading is something which you need to keep practicing every day. If you can read something, that will definitely improve your reading, and you all can become better teachers. I know that you all must be very good, okay? But it's still, even if we are good, we try to make ourselves better. We try to learn new techniques, new methodologies, okay? So that the focus is to make the other person understand. And see, you can make your students understand only when you understand. So first try to understand yourself and then try to make others understand. And this can happen only when you engage yourself in meaningful activities, right? You can also read academic articles in English, okay? So these are things that can definitely
help you further, right? Now, if you ask me, what are the examples of self-study activities? What activities should I do, right? So, when you are reading anything online or offline, if you are reading a book also, you see, in a variety of ways, you can just practice everything: reading, writing, speaking, listening. All the skills can be covered. Okay. If you're reading any article, try to understand that article, try to give a talk, try to write about it. You see, so everything can be done. Just by selecting one article, you can practice all the skills. If you have to give a talk, if you have to talk about that article, how will you do that? Okay. So what you can do, you can record, talk about that article. Okay. Make a video of your presentation. And that, I'm telling you, that will definitely help you. Sometimes, it happens that when we speak, we do not know how we are speaking. It is only when you look at your recording, when you hear your voice, you get to know, okay, I'm speaking in such a way. So can I improve myself? Can I make myself better? So if there is a video recording, if there is an audio recording, you get to know yourself. So that is a good way. Okay. And then you get an opportunity to correct your mistakes. Remember that. Okay. So these are good things. Okay. And if you are an English teacher, what do you do in your classroom? What do you do with your students? See, English is a skill. You just need to hone it by practice. And you can turn anything into an English activity. That also can be done. Right. Now, when I say anything can be turned an English activity, so what do I mean? Anything in your classroom, any picture, any news article. So anything you have in the classroom, that can be an activity. You have to think about those things. You have to be innovative. You have to be imaginative. And then only you can see that you are doing activities that can actually improve your students. Right. Now, you see, when a teacher finds an interesting item for the students to look or to think about, teachers can use reading, writing, listening, speaking activities to support it. Right. So, uh, this is all I have to tell you about reading and listening. I hope that it can benefit you. Reading, what you will do with your students, you can just invite the students to do a web research about anything, or you can prepare a reading that explains information about that article. Okay. And there can be so many activities based on that thing. Okay. So many activities are there, but you just have to make sure that anything you teach your students, that is clear. There should be objective. There has to be a purpose. Okay. There has to be some learning outcomes. Remember that. Student learning outcomes. What is that? You just need to make sure that whatever you teach, there is some outcome. Students learn, they follow you, they practice you. Okay. So always remember that first of all, you have to make them understand. Secondly, you just have to give them time for practice. Okay. That is something very important. Practice is something, you see, now when we talk about language, you cannot improve if you do not practice. So practice is a must. Okay. And then for listening, what do? You can ask the students to listen to a short passage based on any picture, on any video, right? And if they are listening, what are the activities you can design? What can you do? You just have to make sure that they have understood, right? And if
they have not understood, then what's the point? So anything you listen, anything you read, you have to make sure that you have understood. Comprehension is very important. Great. So these are things you can do yourselves. You can ask your students to do, and you will see that they are getting transformed. It will take time, I'm sure. See, language learning, it's a slow process. You cannot learn everything overnight. But if you are regular, if you practice on a regular basis, I'm sure you will improve. You will improve as teachers, and your students will improve. So these are activities that can be quite beneficial. Okay, so I talked about receptive skills. Okay, and now we are going to talk about productive skills. So what are they? Writing and speaking, very important skills. And how do you teach writing? How do you teach speaking to your students? It's a very important skill, writing, and I've seen that the students, they make mistakes in writing. So how do you correct them? As teachers, what do you do? What measures do you take? If I can just ask you all a question, what makes a good writer? It's a very simple question. Have you ever thought about this question? What makes a good writer? Who is a good writer? Any clue? Any idea? How do you improve your writing? So these are questions, which you need to think. You need to think about who is a good writer. Okay, I'm sure that many of you must have read many good books, and sometimes you like a writer. Why do you like that writer? Have you ever thought about that? Remember that if you really want to improve your writing, if you want to improve the writing of your students, first thing you need to understand, and first thing you need to make your students understand, that they have to be curious. They need to be very observant. That is something very important. Curiosity, if there is curiosity in you, if you know how to observe, then you improve. You have questions in minds. You know how to explore things. So if you have these qualities in you, you can write, right? So that is something very important. You have to be curious. You need to observe. See, you write only when you observe. If you do not have thoughts, if you do not have questions, you cannot write on any topic, can you? Okay. So all the skills you see, they're all connected. When you read critically. You try to understand. Okay. When you have to write on any topic, first of all, you need to think about that. You need to have questions in your mind. And this is what you have to tell your students. Okay. And let me tell you, the first draft, when you write on any topic, that is never going to be very satisfactory. Okay. So what you need to remember that, well, there are questions and I just need to find answers. If I have to write on a topic, what are the questions and how can I answer them? Always remember that WH questions, they always help. They help you understand, they help you write. So try to have questions in your mind and then try to find answers, right? You need to understand that the mechanics of writing, that has a process. And if you follow that process, you will see that your writing will have coherence, that will have cohesion. These things are important. Okay. And well, I'll just see, we don't have enough time. And these are topics which need proper discussion, proper elaboration. But I don't have that much time. So I've got just 30 minutes to speak on this topic. But I'm just trying to give you
some tips that can actually help you, right? Okay, now, what activities can you design when you have to teach writing to your students? Always remember, when it comes to writing, there are two things. First, the focus is on meaning. Another, the focus is on form. So these are the two paradigms, actually. Focus is on meaning, and another focus is on form. So what is focus on meaning? Let us just try to understand what is focus on meaning. Anyone who can tell me anything? All right. I don't want you to engage yourselves in thinking, but right now, let me just speak. Okay, when we say focus is on thinking, it is actually the content of what you write. Okay, that is important. Meaning is important here. See, I gave you two words, meaning and the other is form. And when I say form, I mean to say that grammar is important. Okay, so one thing is meaning, another thing is form. So initially, and both these paradigms, they are important. It is not that they are not important. I told you that when you just start thinking to write on a topic, the first thing you have to do, that is to think, that is to have questions. Okay, so when you have questions, don't think about grammar. Okay, just scribble down points